آپ نے ایک جگہ پہ لکھا کہ مستنصر حسین تارڑ جیسے میٹرک پاس لوگ لنڈے کے لاہوری ہیں، آپ نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ ان کی پیدائش ہوئی تھی جکالیاں ہے، وہ اس وقت منڈی بہودین ایریا میں، پہلے گجرات میں آتا تھا، وہ ادھر آ گیا، تو یہ ان کی وہاں پیدائش ہوئی تھی۔ اب پھر انہوں نے کافی عرصے بعد میرے شور مچانے پہ اب انہوں نے 2-4 سال پہلے جکالیاں کے نام پہ کتاب بھی لکھی ہے۔ اگر یہ وہاں نہیں پیدا ہوئے تھے پھر انہوں نے جکالیاں پہ کتاب کیوں لکھی؟ اور میں نے اپنی کتاب میں تنزیہ طور پہ لکھا ہے کہ یہ طبی تاریخ کا انوکھا واقعہ تھا کہ ایک بندے کی پیدائش بیک وقت جکالیاں اور لاہور میں ہوئی تھی۔ یعنی کہ آپ ایک وقت میں ایک جگہ ہی پیدا ہو سکتے ہیں نا، تو نہیں، لیکن سر کتاب تو آپ کہیں پہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ نہیں کتاب لکھنے کی بات نہیں ہو رہی، انہوں نے اب جائے پیدائش تسلیم کیا اس کو اپنی کتاب کے اندر۔ ہاں جی، میں ان کی ہر تحریر پڑھتا ہوں اور ہنسی آتی ہے، یعنی کہ مجھے جوکس کی کتاب لگنی شروع ہو جاتی ہے، اتنا غیر سنجیدہ انداز میں لکھتے ہیں یہ۔ اور کمرشل رائٹر، اب اس میں آپ آ جائیں کہ کمرشل رائٹر اور عام رائٹر کا فرق آپ کو ذہن میں ہونا ہے۔ لیکن سر انہوں نے بڑے بڑے ادبی سفر نامے بھی لکھے ہوئے ہیں۔ سفر نامہ تو ادب میں نان فکشن میں آتا ہے اور تیسرے درجے کی صنف ہے۔ اچھا، یعنی سفر نامہ ادب کی صنف نہیں ہے؟ ہاں، فکشن اور نان فکشن میں آپ کو فکشن بتا دیا نا، فکشن کا کہ ناولٹ اور ناول 4 سٹیجز بتا دی، اسی طرح نان فکشن میں بھی 4 سٹیجز ہیں۔ اس میں پہلے نمبر پہ آتی ہے آٹو بایوگرافی، جو کوئی رائٹر اپنی کتاب خود لکھتا ہے اس کو ہم نان اپنی آپ بیتی نہیں، خود اگر رائٹر لکھے گا نا اپنے بارے میں اس کو ہم کہیں گے یعنی کہ آٹو بایوگرافی اس کو کہیں گے، وہ نان فکشن میں آئے گی نمبر 1۔ نمبر 2 اگر میری کہانی آپ لکھتے ہیں تو وہ پھر آئے گی بایوگرافی، وہ دوسرے درجے کی چیز ہے۔ تو سفر نامہ جو وہ تیسرے درجے کی چیز ہے۔ اچھا، یہ چلیں، یہ آج آپ نے ہمارے اندر ایک کنفیوژن جو تھی اس کو ختم کیا، ورنہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سفر نامے کو بھی ہم دیکھیں نا، حلوے کو بھی کھیر کہہ کے کھا تو سکتے ہیں، لیکن حلوہ حلوہ ہے، کھیر کھیر ہے۔ اور یہ کراچی والوں نے آج ہمیں آپ نے کھلایا تھا وہ گجریلا، تو کراچی والوں نے نا وہ اپنی ٹانگ الٹی رکھی ہوئی ہے کہ اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے کہ ہم اردو کے مامے ہیں، تو وہ کراچی میں وہ پیکٹ آتے ہیں کوئی، تو اس میں لکھا ہوا ہے گاجر کھیر۔ جب گجریلا اتنا پیارا اچھا لفظ پنجابی میں موجود ہے تو آپ کو گاجر کھیر کہنے کی کیا ضرورت؟ لیکن سر ہر کلچر کی اپنی ٹرمز بھی نہیں کوئی ٹرم نہیں، انہوں نے ہمارے سے ڈفرینٹ دکھانے کے لیے حرکتیں کی ہیں۔ اب بمبئی بریانی ابھی تک مارکیٹ میں بک رہی ہے، تو بمبے بریانی، سندھی بریانی سب سے زیادہ مشہور ہے، آپ نے بمبے بریانی کہاں سے نکال لی؟ اور بمبئی کا تو نام بھی چینج ہو گیا، پھر اس کو بمبئی کے سارے پیکٹ تلف کر کے تو اس کو ممبئی بریانی کرے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جیسے آپ سسپینس ڈائجسٹ سب سے زیادہ پڑھا جانے والا یا جاسوسی یا سرگزشت، ان کے تو بہت سارے قاری ایسے بھی ہیں کہ جو اسکول گئے بھی نہیں ہوتے، لیکن ہاں وہ ڈرائیور بھی پڑھ رہا ہے، ہر طرح کے لوگ پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نہیں، ریڈر کا بھی ویسے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ آپ نے ایک نیا میرے اندر بات ڈال دیا ہے کہ خالی رائٹر کا ہی پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں، بلکہ ریڈر بھی باشعور ہونا چاہیے کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے۔ اس کی میں مثال دوں گا کہ ریڈر کے بے شعور ہونے کی مثال۔ میں فکشن ہاؤس پہ ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو ان کو کسی ریڈر کا لیٹر آیا، تو اس نے پڑھی تھی ہٹلر کی آپ بھی تھی میری جدوجہد۔ اس نے لکھا تھا، ہٹلر صاحب السلام علیکم، امید ہے آپ اور بچے خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو جو بندہ یعنی کہ اس زمانے میں میری جدوجہد پڑھ کے اس کو اتنا نہیں پتہ چلا کہ ہٹلر کو مرے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا اور اس کے بال بچوں کا حال پوچھا، تو آپ خود ہی سوچیں کہ میری جدوجہد جس نے اس ریڈر نے پڑھی اس کے سر سے گزر گئی۔ آج کل بہت سے شاعر یا ادیب یا افسانہ نگار تھوڑا سا لکھ کے تو اپنی انہی تحریروں کو یا نظموں کو بار بار جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، آپ اس والے سے کیا کہتے ہیں؟ تخلیقیت کم ہو گئی ہے نا۔ یہ آج کے دور میں آج کے شاعر کو 5 شعر کرنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ غزل جو معیاری غزل ہے وہ 5 شعر سے کم کی نہیں ہوتی، اور جو پرانے شاعر تھے وہ تو 100 غزلیں لکھتے تھے، وہ تو یعنی کہ 30 شعر کی غزل لکھتے تھے۔ پھر اس زمانے میں طرح ہی مشاعرے ہوتے تھے کہ ایک مصرع دیتے تھے سارے شاعروں کو، سارے شاعر اس پہ غزلیں لکھ کے لاتے تھے۔ اب وہ کریٹیوٹی کہاں رہی؟ اچھا سر، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس میں صرف فوکس ختم ان ادیبوں کا ہی قصور ہے یا جو آگے سے قاری ہیں پڑھنے والے؟ قاری کا کوئی قصور نہیں ہے کہ جو ان کو چیز ڈیلیور کر رہا ہے نا، اس کے پاس بھی وہ وقت بھی نہیں رہا، اس کی ترجیحات بدل گئی ہیں، اس کے اوپر معاشی پریشرز آ گئے ہیں۔ اس زمانے میں تھوڑے سے بھی گزارا ہو جاتا تھا۔ جیسے سر میں نے ایک بار پڑھا کہ بہادر شاہ ظفر صاحب جو آخری مغل بادشاہ تھے، ان کے دربار میں مرزا غالب بھی آتے تھے۔ جی آتے تھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ دلی کا ماحول ایسا تھا کہ پان بیچنے والے سے لے کر
بڑے آدمی تک، رئیس زادے تک، ہر بندہ شاعری میں بات کرتا تھا. نہیں، دلی اور لکھنؤ کا بھی. دلی اور لکھنؤ کی میں آپ کو مثال سنا دیتا ہوں. لکھنؤ میں جو تھا نا یہ وہ ککڑی بیچنے والا، وہاں ککڑی ہمارے نظر میں اتنی کوئی خاص چیز نہیں، وہاں اس میں آتا تھا وہ گلی میں آواز لگاتا تھا، لے لو یہ ککڑیاں ہیں، لے لو یہ ککڑیاں ہیں، لیلا کی انگلیاں ہیں، مجنو کی پسلیاں ہیں. واہ واہ واہ. یہ ان کے اندر یعنی کہ شاعری اس حد تک انوالو تھی ان کے اندر لکھنؤ والوں میں. لیکن اب کا لکھنؤ کچھ نہیں، ختم ہو گیا. یہ تقسیم سے پہلے ہی یہ شفٹنگ شروع ہو گئی تھی. دلی اور لکھنؤ کا جو مقام تھا نا وہ ایسا ایسا لاہور اور کراچی میں شفٹ ہو گیا. اب پوری طرح یعنی کہ لاہور اور کراچی اردو کے مرکز ہیں، دلی اور لکھنؤ ختم ہو گئے. ہمیں اب 200 سال پرانا لٹریچر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم نے اس کو پڑھ کے کیا، کیونکہ ہمارا ہندوستان سے تعلق ہی ختم ہو چکا. آپ اس کو تھوڑا سا 1% رکھ لیں، 5% پڑھا دیں، 2%. لیکن آج اردو ادب کا مرکز ہم کس جگہ کو بول سکتے ہیں؟ لاہور. اچھا. لیکن سر اس کے باوجود یہ بات دیکھی گئی ہے کہ لوگوں میں ادب اور خاص کر کے شعر و شاعری اس کا رجحان بہت کم ہو گیا ہے. کریٹیوٹی ختم ہو گئی نا، میں نے یہی کہا کہ کریٹیوٹی ختم ہو گئی ہے. اور بلکہ یہاں کے مشاعرے جو ہیں وہ قرۃ العین حیدر نے دیکھے تھے، اسٹیڈیم میں ہوتے تھے کراچیوں میں، اسٹیڈیم میں مشاعرے. اس نے کہا تھا یہ مشاعرے نہیں ہیں، یہ مجرے ہیں. جب آپ باڈی لینگویج سے کوئی چیز سمجھا رہے ہوں گے نا تو وہ پھر وہ ایکٹنگ آ جاتی ہے، پھر شاعری نہیں رہتی. اچھا جی. اچھا سر، آپ نے فلمی دنیا میں بھی آپ رہے، آپ نے فلمیں ویسے شوق سے گیا. ظاہر ہے آپ کے علی سفیان آفاقی صاحب آپ کے دوست تھے کہ جو ایک بہت بڑے رائٹر تھے، تو آپ ان کے پاس بھی رہے، آپ نے ان کی صحبت میں بھی بیٹھے. نہیں انسپائریشن لی ہے میں نے. یہ جو ادبی الف لیلا شروع کیا، ان کی فلمی الف لیلا سے میں نے ان کو ایکسٹینشن کیا، یعنی کہ آگے کام کو بڑھایا. سر یہ ہمیں ادبی الف لیلا کے بارے میں بتائیے کہ یہ کیا کہانی ہے؟ ادبی الف لیلا یہ ہے کہ وہ آئیڈیا میرے ذہن میں تھا، پھر میں نے یہ دیا. یہ ہمارے دوست ہی ہیں، یہ جو طاہر جاوید مغل صاحب، ان کو میں نے کہا کہ یہ میں ادبی الف لیلا لکھنا چاہتا ہوں. بہت زبردست رائٹر ہیں، بہت زبردست. تو انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں. تو انہوں نے میری نا 2 قسطیں جو تھیں نا سرگزشت ڈائجسٹ کو بھیج دیں ادھر کراچی. لیکن انہوں نے میری سفارش ایسے الفاظ میں کی جیسے آپ شعلے فلم دیکھ لینا تو وہ امیتابھ جو ہے وہ اس کا دھرمیندر کا جو تعارف کرواتا ہے نا شادی کے لیے، مغل صاحب نے میرا تعارف وہاں ایسے کروایا کہ کر دیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ کریں پھر بھی ٹھیک ہے. تو اس بندے نے جو بلگرامی صاحب ہیں سرگزشت کے، انہوں نے 6 مہینے بعد بتایا. میں نے پوچھا کہ جی وہ میری قسط نہیں لگی. کہتا جی وہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے تو ہم نہیں اس کو شائع کر سکتے، کیس ہو جائے گا ہمارے پہ. میں نے کہا جی پہلے کبھی کیس نہیں ہوا. کہتا نہیں وہ دور اور تھا، ہم نہیں افورڈ کر سکتے. میں کہا پھر آپ مجھے میری قسطیں واپس بھیج دیں. تو بس انہوں نے پھر بتایا کہ جی آپ کی سفارش اس انداز میں ہوئی تھی. ایک ہوتا ہے نا اسٹرانگلی ریکمنڈیشن، اور ایک ہوتا ہے کہ مری مکھی ریکمنڈیشن. تو میری مری مکھی ریکمنڈیشن ہوئی تھی. آپ نے سفیان آفاقی صاحب کی صحبت میں رہتے ہوئے آپ نے خود بھی فلم انڈسٹری کے گولڈن دور میں آپ نے فلم انڈسٹری کو بڑے قریب سے دیکھا، تو اس کے اتار چڑھاؤ بھی آپ نے دیکھے. جیسا کہ میں اکثر اپنے پروگرامز میں کہا کرتا ہوں کہ فلم انڈسٹری اس دور کی تعلیم و تربیت کی آماج گاہ تھی. نہیں وہ تو فنون لطیفہ کا مجموعہ ہے نا. فلم کے اندر شاعری بھی آ گئی، نثر بھی آ گئی، ایکٹنگ بھی آ گئی، آرٹس کے تمام شعبے آ جاتے ہیں فلم کے اندر. جی وہ مجموعہ ہے. تو سر کیا یہ بات درست ہے کہ ایک اچھی کریٹو اور ڈیولپڈ سوسائٹی کے لیے ایک فلم کا ہونا بھی ضروری ہے؟ فلم بہت ضروری ہے. فلم میں گیا ہوں ادھر دیر کے علاقے میں شرنگل، جہاں بے نظیر بھٹو یونیورسٹی، شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی بنی ہے. تو وہاں میں گیا تو 450 سٹاف ہے. میں نے ان کا ایک تجزیہ کیا، ان سے انٹرویوز کیے، باتیں کی. تو پتہ چلا جی کسی کی 2 بیویاں، کسی کی 3 بیویاں، کسی کی 4 بیویاں، کسی کے 8 بچے ہیں، کسی کے 12 بچے ہیں، کسی کے 15 بچے ہیں، کسی کے 20 بچے ہیں. تو وہاں انٹرٹینمنٹ زیرو ہے. تو وہ بیوی کو سنیما سمجھتے ہیں، بیوی کو VCR سمجھتے ہیں، بیوی کو کیسٹ سمجھتے ہیں. تو وہاں بیوی سارے ملٹی پرپز کام پورے کر رہی ہے ان کے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ جو قومیں اپنے معاشروں کو انٹرٹینمنٹ نہیں دے سکتی وہاں پہ مردہ لوگ پیدا ہوتے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ فارمی چوزے پیدا ہو رہے ہیں. اگر کسی کے 9 بچے ہیں، 10 بچے ہیں، یہ بلکہ آپ مشرق وسطیٰ کی مثال لے لیں کہ یہ شاہی خاندان نے کتنے کہ وہ دنیا کے لیے بڑے بندے پیدا کیے ہیں. کون سا فنکار پیدا کیا، کون سا ہیرو پیدا کیا انہوں نے.
یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ فنکار اور ادیب جی یہ دونوں ہی انقلاب کا سمبل بالکل، ہے، یہ مشکل حالات میں سروائیو کرتے ہیں اور ان کی سٹرگل ہی دیکھنے والی ہوتی ہے مشکل دنوں میں. کیونکہ انقلاب بھی دو طرح کا ہے نا سر. جی ایک سیاسی انقلاب ہے جو باہر سے نظر آتا جی ہے، جی ایک انسان کے اندر کا اندر انقلاب ہے ہوتا ہے. بالکل کہ جس سے وہ اپنے آپ کو ایک بہتر اور اچھا انسان بنا کے پیش کرتا ہے. تو اس کے لیے آرٹ اور ادب کا ہونا ضروری ہے. جی. بڑا آرٹ جو ہے نا وہ بھوکے ننگے لوگوں نے کریٹ کیا ہے، یا زیادہ سے زیادہ مڈل کلاس کے. بہت امیر لوگوں میں اگر مثال دی جاتی ہے تو شیکسپیئر کی دی جاتی ہے کہ جو امیر تھا، یا مرزا داغ دہلوی تھے جو امیر ترین شاعر تھے اردو ہسٹری کے. تو یعنی کہ امیر لوگوں کے اندر وہ ارج نہیں ہوتی کہ بھئی ہم نے آگے بڑھنا ہے یا اپنے آپ کو منوانا ہے. یہ منوانے کا ٹول ہے. یہ جو آرٹ ہوتا ہے نا، کوئی گلوکار ہے، گھر گا رہا ہے، گھر سے مار کھا رہا ہے، تو وہ اس نے کہنا کہ بھی میرے پاس منوانے کا طریقہ یہی ہے. اب جیسے افریقہ ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہ بیچارے رننگ میں، دوڑوں میں حصہ لیتے ہیں، میراتھن میں حصہ لیتے ہیں. ان کے پاس منوانے کا طریقہ ہی اور کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس.